آج عوام کی عدالت میں جواب دہ ہیں چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈاکٹر جاوید لغاری. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک. آپ کیسے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ صوبائی خود مختاری کے خلاف ہیں؟ جی نہیں. ایکچولی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے مینیفیسٹو کا حصہ ہوں, اس کے آتھرز میں سے, اور اس میں جو سب سے ہمارا اسٹرانگ پوائنٹ تھا وہ صوبائی خود مختاری تھی, اور میں بہت اسٹرانگ صوبائی مختاری کا پروپوننٹ ہوں. اگر نہیں تو پھر آپ ایچ ای سی کی ڈیولیوشن کی کیوں مخالف ہیں؟ میں ایچ ای سی کی ڈیولیوشن کے مخالف نہیں ہوں. ایجوکیشن اور ہائر ایجوکیشن ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جس میں دونوں فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹ کا رول ہے. یہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے. ہائر ایجوکیشن کا جو ایریا ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہو سکتا ہے. پرائمری سیکنڈری ہائر ایجوکیشن اسکولز کی ہو سکتی ہے. ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ ایک گلوبل فینومینا ہے, اس میں آپ کو گلوبل اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈز فالو کرنے ہوتے ہیں. تو اس میں کچھ رول وہ ہے کہ جو صوبائی حکومتیں اچھی کر سکتی ہیں, اور کچھ رول ہے مثلاً کہاں لائن کہاں ڈرا کریں گے لائن میں آپ صوبائی خود مختاری بھی متاثر نہ ہو اور آپ کی خواہش کا بھی احترام رہے؟ دیکھیں نا, ابھی بھی ایون ایز بی اسپیک آج بھی صوبائی رول ہمیشہ یونیورسٹیز میں رہا ہے. یونیورسٹیز جو بنتی ہیں وہ صوبائی ایکٹ کے تھرو بنتی ہیں, اور جو گورنرز ہوتے ہیں وہ صوبائی یونیورسٹیز کے چانسلرز ہوتے ہیں. تو سنڈیکیٹس اور سینیٹس جو ہوتی ہیں وہ پورا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول جو یونیورسٹیز کا ہوتا ہے وہ صوبائی کا ہوتا ہے. ایچ ای سی کا کرنٹ رول جو ہے وہ دو میجر فنکشنز ہیں, ایک سٹینڈرڈز ہوتا ہے اور دوسرا فنڈنگ ہوتا ہے. تو یہ جو دونوں رول ہیں کہ جس طریقے سے ڈیوائیڈڈ ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. اب 18th امینڈمنٹ میں جو صوبائی رول, جو کہ ایڈیشنل صوبائی رول جو یونیورسٹیز میں آ سکتا ہے, اس میں یہ ہے کہ کچھ پورشن آف دا فنڈنگ جس طریقے سے اور ملکوں میں ہوتا ہے, جیسے انڈیا میں بھی یہی ہوتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ میں یو جی سی ہے جو کہ ساری یونیورسٹیز کو فنڈ کرتی ہے, جبکہ وہاں پہ زیادہ صوبائی خود مختاری ہے. صوبوں کا بھی رول ہوتا ہے فنڈنگ میں یونیورسٹیز کو فنڈ کرنے کا. تو کچھ رولز جو فنڈنگ کا ہے, جیسے ریکرنگ گرانٹس ہوتی ہیں اور کچھ ڈیولپمنٹ گرانٹس ہوتی ہیں, وہ صوبیز دیتے ہیں, باقی ساری فیڈرل یونیورسٹی گورنمنٹ دیتی ہے. ایچ ای سی کو یہ اسٹینڈرڈ آف فنڈنگ کا رول کب دیا گیا؟ یہ رول تو جب یو جی سی بنی تھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں, یہ یو جی سی کا رول ہی صرف فنڈنگ تھا یونیورسٹیز کو, سارے پاکستان کی یونیورسٹیز کو. 2002 میں ایک ٹاسک فورس بنی جس میں آپ چاہتے ہیں کہ فنڈنگ جو ہے وہ ہمیشہ سے فیڈرل رہی ہے تھرو یو جی سی اور اب تھرو ایچ ای سی. تو یہ میں 1971-72 کی بات کر رہا ہوں. آپ چاہ رہے ہیں نا ابھی بھی رہے؟ میں چاہتا ہوں کہ ابھی کچھ حصہ فنڈنگ کا جو ہے کہ جو صوبائی گورنمنٹ زیادہ بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتی ہیں, جو کہ آف کورس ہم لوگ ریکمینڈ کر بھی چکے ہیں اور ایک ڈائلاگ کے تھرو کریں گے بھی صحیح, وہ صوبائی حکومتیں ہینڈل کر سکتی ہیں. اور کچھ رول جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز اور گلوبل سٹینڈرڈز کے حساب سے ہوتے ہیں اور ہائی ٹیکنالوجی فیلڈز ہوتی ہیں, وہ ابھی تک فیڈرل رہنا چاہیے جب تک صوبوں میں وہ کیپیسٹی آئے. پہلی تو بات ہے کہ پاکستان میں صوبائی خود مختاری کو ایک بری چیز کہا گیا. وہ لوگ جو مطالبہ کرتے تھے ان کو سزا بھی دی گئی, ان کو برا کہا گیا. اب جب آپ نے تسلیم کر لیا تو پھر آپ ایک فکرہ کہتے ہیں صوبوں کی کیپیسٹی نہیں ہے, صوبے اس قابل نہیں ہیں, صوبوں کی صلاحیت نہیں ہے. بالکل, میں آئی اسٹینڈ بائی مائی اسٹیٹمنٹ. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج بھی صوبوں کے پاس یہ جو ایجوکیشن کو ڈیوالو کیا گیا ہے, جس میں کیوریکلم بھی ہے اور دوسرے سبجیکٹس ہیں, بہت اچھا ہے کہ ڈیوالو کیا گیا ہے, لیکن سکولز کو ہینڈل کرنے کے لیے بھی کچھ صوبے ہمارے اور کچھ پورشنز ہیں صوبوں کے جو ہینڈل نہیں کر سکتے. صوبائی حکومتوں میں دیکھیں, سندھ گورنمنٹ کی آفیشیل رپورٹ ہے کہ 5000 گھوسٹ سکولز ہیں جہاں پہ نہ کوئی ٹیچرز ہیں نہ اسٹوڈنٹس ہیں. تو ایجوکیشن کے معاملے میں پرائمری سیکنڈری میں بھی صوبوں کو اپنی کیپیسٹیز بنانی ہے, جو کہ 4-5 سال لگیں گی. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ صوبوں کی کیپیسٹی کو بڑھانے کے لیے کیا تجویز کرتے ہیں؟ ہم صوبوں کو یہ تجویز کرتے ہیں کہ صوبوں میں بھی ایک ہائر ایجوکیشن کاؤنسلز ہونی چاہیے جن کے چیئرمین ہوں, سیکرٹریز ہوں, وہ ہمارے ایچ ای سی کے کمیشن کے ممبرز ہوں اور ہمارے ساتھ مل کے کام کریں, اور ویری سلولی اینڈ گریجولی ہم جو کچھ فنکشنز جو ان کو وہ کرنا چاہیں گے, جو ہم چاہیں گے کہ وہ کریں, ان کی ہم اس میں کیپیسٹیز بڑھائیں کہ وہ کر سکیں. تو یہ ایک ایسا کام ہے کہ جو صوبائی گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ آپس میں مل کے کر سکتے ہیں. ان کا رسپانس کیسا ہے؟ کافی پازیٹیو رسپانس ہے. اس وقت 3 صوبوں میں ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس بن چکے ہیں, کے پی صوبے میں, پنجاب میں, بلوچستان میں. سندھ کو ابھی وہ بنانا ہے, اور یہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس ایچ ای سی کے ساتھ ابھی بنانا ہے جہاں سے آپ کا تعلق ہے, ان کو ابھی بنانا ہے. وہاں پہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. کیا پرابلم؟ وہ تو آپ سندھ گورنمنٹ سے پوچھیں, مجھے نہیں معلوم. آپ ماہر تعلیم ہیں, آپ کا تعلق سندھ سے ہے؟ جی ہاں, میرا تعلق پاکستان سے ہے. آپ کا تعلق پاکستان اور سندھ سے ہے.
میں سندھ میں پیدا ہوا تھا لیکن میرا تعلق تالیاں بجوا لیں، اب آپ پاکستان کے. جی ہاں. تو میرا یہ سوال ہے کہ آپ ایک ماہر تعلیم ہیں، آپ کا تعلق سندھ سے ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ کی حکومت میں کیا کمی ہے کہ وہ کیپیسٹی بلڈنگ کی جانب نہیں جانا چاہ رہے؟ نہیں، یہ بات غلط ہے کہ وہ نہیں جانا چاہتی ہے، وہ جانا ضرور چاہتی ہے. سندھ میں اچھے تعلیم کے لوگ ہیں، وائس چانسلرز اچھے ہیں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں قابل لوگ ہیں. سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے جس کو محترمہ انیتا غلام علی ہیڈ کر رہی ہیں، کافی ڈسٹنگوشڈ ایجوکیشنسٹ ہیں وہ ہیں. لیکن بولتے ہیں نا کہ ہر چیز ایک ساتھ سٹارٹ نہیں ہوتی ہے، ایک لیگ ہوتا ہے. کسی نے پہلے شروع کیا، کسی نے بعد میں شروع کیا. 3 صوبوں نے پچھلے 1 سال کے اندر ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سٹارٹ کر لی ہے. سندھ بھی انشاءاللہ سٹارٹ کر لے گا. رکاوٹ کیا ہے آپ کے علم میں، کیا رکاوٹ ہے؟ میرے خیال سے اس وقت obviously جو ایشوز ہیں وہ فنڈنگ ریلیٹڈ ایشوز ہیں. NFC کے بعد، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے بعد، جس پہ obviously سندھ نے بولا تھا کہ ہم لوگوں کو کچھ اور اس میں فائنینشیل ریسورسز چاہیے ہینڈل کرنے کے لیے، جو کہ فیڈرل گورنمنٹ نے بولا کہ ہم اس وقت نہیں دے سکتے. سر اگر یہاں پہ صوبوں میں خود مختار کونسلیں اگر کام شروع کر دیں گی تو کیا پھر بھی HSC کی ضرورت ہوگی؟ نہیں، وہ میں نے بولا نا کہ وہ کاؤنسلیں جو ہیں وہ ہمارے HEC کا حصہ ہوں گی اور ہمارے ساتھ مل کے کام کریں گی. اور آگے چل کے جب ان کاؤنسلوں میں وہ کیپیسٹیز جو صوبے زیادہ ہینڈل کر سکتے ہیں، سارے ایریاز آف HEC نہیں، تو وہ ایونچولی ڈیوالو ہو کے ان کے حوالے کر دیے جائیں گے. کون سے ایریاز ہیں جو آپ ہمارے سے شیئر کرنا پسند کریں گے؟ جیسے میں نے بولا کہ فنڈنگ بھی ایکچولی فنڈنگ ایک جنرل ورڈ یوز کیا جاتا ہے. آپ فنڈنگ نہیں چاہتے؟ میں نے بولا اس کے 2 پارٹ استعمال کریں. اس کے 2 پارٹ ہوتے ہیں، ایک ریکرنگ ہوتا ہے، ایک ڈیولپمنٹ سائڈ ہوتا ہے. میں نے بولا ریکرنگ کا جو فنڈنگ ہے، جو کہ ویسے بھی ہمیں ملتے ہیں، ہم امیجیٹلی یونیورسٹی کو اسی دن الیکٹرانک ٹرانسفر سے یونیورسٹیوں کو پیسے ہم ٹرانسفر کر دیتے ہیں. ریکرنگ گرانٹ کا جو حصہ ہے وہ صوبے بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اور جو ڈیولپمنٹ سائڈ ہے جس میں یونیورسٹیز بنتی ہیں، نئے ڈپارٹمنٹس کھلتے ہیں، اسکالرز باہر جاتے ہیں، پوسٹ ڈاک ٹریننگ کے لیے جاتے ہیں، وہ صوبے اور فیڈرل گورنمنٹ مل کے کر سکتے ہیں. اب آئیں چلیں ہم PhD کی بات کریں. جی، یہ جو PhD آپ کروا رہے ہیں اور جو آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ ان کے اوپر اتنے ارب روپیہ لگا، ان میں کتنے ایسے PhD ہیں جو ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں؟ 2 فیزز ہیں PhD کے. ایک وہ ہے کہ جو پہلے سے ہی PhDs کام کر رہے آ رہے تھے، اور وہ میجورٹی آف دا PhDs جو ہیں، جو کہ ہماری سینئر فیکلٹی ہو گئی ہے، انہوں نے بہت کم ریسرچ کیا تھا اور بہت کم نالج کریشن کی تھی. جو نئی جنریشن ہے اور جو نئے فیکلٹی ہیں اور جو نئے لوگ، ہمارا جو یوتھ جا رہا ہے PhD کرنے کے لیے، وہ کسی دنیا کے PhD سے لیول کے سے کم نہیں ہے. اس وقت ہمارے تقریباً 800 سے 850 PhDs فورن یونیورسٹی سے PhDs کر کے واپس آ گئے پچھلے 2 سالوں میں. اور ہم امید یہ کرتے ہیں کہ آئندہ 5 سالوں میں بھی جو سارے لوگ اس وقت 4000 لوگ ہمارے باہر ہیں PhDs کر رہے ہیں، یہ لوگ بھی آ کے ہماری ورک فورس کو یونیورسٹیز میں جوائن کریں گے. یہ ورک فورس ہے which is making a difference ہمارے. آپ اس وقت، اور اس کا جو امپیکٹ ہے میں آپ کو نمبر سے بتا دوں کہ جہاں پر آپ کے جس طریقے سے آپ نے PhD کا ذکر کیا، 1947 میں پورے پاکستان میں 1 PhD ایوارڈ ہوئی تھی. 2002 میں جب HEC بنا تھا اس وقت 200 PhD ایوارڈ ہوئی تھی. پچھلے سال 700 PhD ایوارڈ ہوئی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ چند سالوں کے بعد جس طریقے سے یہ ہمارے ورک فورس میں آ کے شامل ہو رہے ہیں، یہ ہمارے نمبر آف ناٹ اونلی PhDs بڑھیں گے، پر اس کا میں دوسرا امپیکٹ بھی آپ کو بتا رہا ہوں جس کو ہم بولتے ہیں ریسرچ. ریسرچ کی ہماری پوزیشن یہ تھی کہ آج سے 10 سال پہلے ہمارے صرف 600 انٹرنیشنل لیول پبلیکیشنیں تھیں، جو کہ 100 یونیورسٹیوں میں. سوچیں ایوریج کیا ہے کہ 6 پبلیکیشن پر یونیورسٹی، جبکہ ویسٹرن اسٹینڈرڈز میں 6 پبلیکیشن تو ایک فیکلٹی ممبر پبلش کرتا ہے سال میں. پچھلے سال ہمارے 6200 ریسرچ پبلیکیشنز ہوئی ہیں، جو کہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے. میں بریک پہ جا رہا ہوں اور بریک سے واپس آ کے میں اپنے سوال کو دوبارہ دہراؤں گا. جی حضرات، میں جا رہا ہوں، بریک پہ جائے گا نہیں میرے ساتھ سے. HSC سے پہلے یہاں پہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی ریسرچ نہیں ہو رہی تھی، اتنا پیسہ خرچ کر کے ہم نے کون سی ایسی چیز حاصل کی جس کا ہمیں فائدہ ہوا ہو مینگوز کے علاوہ؟ اگر وہ کسی یورپین کنٹری میں کر رہا ہے تو تقریباً ایک راؤنڈ فگر دے دیتا ہوں 50 لاکھ. اور اگر کوئی ون آف دی ویسٹرن کنٹریز لائک نارتھ امریکہ میں، یونائٹڈ اسٹیٹس، کینیڈا میں، وہاں پہ کر رہا ہے تو تقریباً 1 کروڑ. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب، میں جب بریک پہ جا رہا تھا تو میرا سوال یہ تھا کہ جو PhDs آپ نے کروائے، جو تھیسز انہوں نے لکھے، جو مقالے انہوں نے تحریر کیے، اور جو مقالے بیرون ملک چھپے اور آپ کو اس پہ فخر ہے،
2002 سے اب تک کتنے پی ایچ ڈی ملک کی معیشت کو بہتر بنانے اور توانائی کے بحران سے نمٹنے کے لیے بلیو پرنٹ تیار کر چکے ہیں؟ کیا آپ شیئر کرنا پسند کریں گے؟ بالکل آپ نے صحیح سوال پوچھا، لیکن پی ایچ ڈی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جس دن آپ پی ایچ ڈی کر کے آ گئے اور آپ کو ایک وارئر بنا دیا اور دوسرے دن سے ملک کی ترقی شروع ہو جاتی ہے۔ پی ایچ ڈی جب وہ لوٹ کے واپس آتا ہے، اس کو ریسرچ گرانٹ دی جاتی ہے، وہ ایک اپنا لیبارٹریوں میں ایکوپمنٹ بناتا ہے، یا سوشل سائنٹسٹ ہوتے ہیں وہ اپنے سرویز کیری آؤٹ کرتے ہیں، تو ہمیشہ ایک لیگ ہوتا ہے سال اور 2 سال کا اس کے آنے کے بعد بیفور اس کا ریئل کام شروع ہوتا ہے۔ ایسے کتنے پروجیکٹ پہ کام شروع ہو گیا؟ دیکھیں نا، آپ نے خود کہا، بالکل آپ نے خود کہا کہ جی فلانے سن میں اتنے آگے۔ جی بالکل، میرا کوئی انٹرسٹ نہیں، میرا صرف ایک انٹرسٹ، میں سمجھتا میرا انٹرسٹ ہے کہ ملک کے اندر پیداوار، گندم کی پیداوار بڑھانے کے لیے کوئی تھیسس آ گیا ہو، اس نے کمال کر دیا ہو، کوئی ایسا تھیسس آ گیا ہو اپنا گنے کی پیداوار بڑھ گئی ہو، کوئی ایسا تھیسس آ گیا ہو کہ اس نے کہا آؤ میں تمہیں ایسا توانائی حاصل کرنے کا طریقہ بتاؤں، کسی نے کہا آؤ چلو میں تمہیں دالیں ایسی اگانی سکھاتا ہوں تمہارے برانی علاقے کے اندر، تو میرا تو فائدہ تبھی ہے نا۔ بالکل آپ نے صحیح بولا، لکھے جائیں اور چھاپے جائیں، اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بالکل صحیح سوال پوچھا، اس کا مجھے جواب دیجیے گا۔ یہ کاش آپ ہمارے پچھلے سال ہوٹل میں اسلام آباد میں ہم نے یہ پہلی دفعہ ایک ڈسپلے اور ایگزیبیشن کیا تھا، پچھلے سال جولائی میں پہلی بار، بیکاز امپیکٹ جو آنا ہے، جیسے میں نے بولا کہ آنے کے بعد لوگوں کا امپیکٹ سال اور 2 سال کے بعد ہوتا ہے۔ 110 یونیورسٹیز نے پارٹیسپیٹ کیا تھا اور سٹالز لگائے تھے، اور میرا میسج ان یونیورسٹیوں کو یہ تھا کہ مجھے صرف پوسٹر دیوار پہ لگا کے نہیں دکھانا کہ ہم نے یہ کر دیا یا ہماری یہ پبلیکیشن ہے، مجھے ٹیبل پہ ڈسپلے چاہیے کہ آپ نے جو چیزیں اس ملک کی بہتری کے لیے کی ہے، چاہے وہی جو تھا کہ آپ جو نئے فار ایگزامپل انسیکٹیسائڈز کی بات کر رہے ہیں، آرگینک انسیکٹیسائڈز کی بات کر رہے ہیں، یا آپ نے کوئی نئی ورائٹی آف ایگریکلچر پروڈکٹ آپ نے اس ملک میں کیا، یہ ساری چیزیں شیئر کی گئی ہیں۔ مجھ سے شیئر کریں، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، آپ میرے سے شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ ہم 1 کروڑ روپیہ فی۔ جی بالکل، میں آپ کو آپ نے ایگریکلچر کا بولا ہے، میں صرف اس وقت ایگریکلچر کی بات کرتا ہوں، 2 ایریاز کی بات کرتا ہوں جو ہمارے 2 میجر ایکسپورٹس ہیں پاکستان سے، ایک مینگوز ہے، ایک ڈیٹس ہے۔ 110 ورائٹیز آف مینگوز اس وقت پاکستان میں اگ رہے ہیں، جبکہ چند سال پہلے صرف 65 ورائٹیز تھیں۔ اوکے، جو مینگوز پاکستان کے ایکسپورٹ ہوتے نہیں تھے وہ ان کو ویلیو ایڈ کر کے، آپ نے سوال پوچھا ہے تو میرا جواب کا جواب سنیں۔ اسٹوریج ٹائم اور ٹرانسپورٹیشن، مینگو اس لیے ایکسپورٹ نہیں ہو سکتا تھا، جو سوال کرنے کا اس کو آپ مینگ چنیے گا۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ آپ نے مجھے خود بتایا کہ 1 سال اور 2 سال اور 3 سال میں اچیومنٹ نہیں ہو سکتی۔ میں تو حیران رہ گیا کہ آپ نے 1 سال اور 2 سال اور 3 سال میں پودا اگا بھی لیا اور پودے سے نئی ورائٹیز لے بھی لی۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں۔ بالکل بتا رہا ہوں، یہ میں نے اگزامپل آپ کو ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد کا بتایا، جس کی ریسرچ پبلیکیشن اور جہاں پہ بہترین ترین ایگریکلچر کا کام ہو رہا ہے، جہاں پہ یہ کام پچھلے 7-8 سال سے ہو رہا ہے، وہاں پہ ایگزسٹنگ کرٹیکل ماس آف فیکلٹی ہے۔ معاف کیجیے گا، ایچ ایس سی سے پہلے یہاں پہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی ریسرچ نہیں ہو رہی تھی؟ بہت کم ہو رہی تھی، ایگریکلچر انسٹیٹیوٹس میں بہت کم ہو رہی تھی۔ اس وقت بھی 90% ریسرچ پاکستان سے جو نکلتا ہے وہ یونیورسٹی سے نکلتا ہے، ہماری ریسرچ انسٹیٹیوٹس جو ہیں پروونشل منسٹریز کی اور فیڈرل منسٹریز کی، وہاں سے نہیں نکلتا ہے۔ یہ میں ریکارڈ میں بولنا چاہتا ہوں۔ آپ ضرور ریکارڈ میں بولیں، میں نے آپ کو بلایا اس لیے، لیکن میں اس کی کاسٹ جاننا چاہتا ہوں۔ I want to understand the cost. You want to know the cost of research or you want to know the cost of PhD faculty? Mangoes are important for some people. میرا سوال واپس وہیں پہ ہے کہ جو کتنے خرب روپیہ اب تک ہم خرچ کر چکے ہیں پی ایچ ڈی پہ، مجھ سے شیئر کریں گا۔ خرب نہیں، خرب ایگزیجریشن۔ کتنے ارب کر چکے ہیں؟ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر پی ایچ ڈی پہ کہ وہ کس ملک پہ جا رہا ہے۔ ٹوٹل کی بات کر لیں نا، جی ٹوٹل کی بات کر لیں۔ ہمارا اس وقت 60 to 65% بجٹ جو ہے ایچ ای سی کا وہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ یعنی کہ فیکلٹی ڈیولپمنٹ پہ جاتا ہے، ہمارے یوتھ کو ویلیو ایڈ کرنے پہ جاتا ہے، برکس اینڈ مورٹرز پہ نہیں جاتا ہے۔ میں برکس اینڈ مورٹر کی بات نہیں کر رہا، 65% جاتا ہے۔ سمپل سا ایک سوال ہے کہ جب یہ فیصلہ ہوا کہ ہم نے اب تھیسز لکھنے ہیں اور باہر تھیسز چھپوانے ہیں اور لوگوں کو کہنا ہے کہ ہم ان قوموں کی فہرست میں شامل ہو رہے ہیں جن کے تھیسز چھپتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مجھے یہ بتائیں وہ کاسٹ کیا ہوئی؟ ان تھیسز کی کاسٹ میں نے میرے غریب عوام نے کیا دی؟ تھیسس کی کاسٹ نہیں، پورا پی ایچ ڈی کی کاسٹ ہے وہ وہاں، اور کرنٹلی ہمارے اس سال اس بجٹ کا میں بتا سکتا ہوں کہ 9 ارب روپے ہمارا صرف پی ایچ ڈیز اور ماسٹرز اور اسٹوڈنٹ کی اسکالرشپس پہ خرچ ہو رہا ہے۔ 9 ارب۔ اچھا، ایک پی ایچ ڈی کم سے کم کتنا کاسٹ کر رہی ہے اور زیادہ سے زیادہ کتنا کاسٹ کر رہی ہے؟ کم سے کم اگر وہ پاکستان میں پی ایچ ڈی کر رہا ہے
تو 10 سے 15 لاکھ ہوتے ہیں. اگر وہ کسی یورپین کنٹری میں کر رہا ہے تو تقریباً ایک راؤنڈ فگر دے دیتا ہوں 50 لاکھ. اور اگر کوئی ون آف دی ویسٹرن کنٹریز لائک نارتھ امریکہ میں, یونائٹڈ اسٹیٹس, کینیڈا میں, وہاں پہ کر رہا ہے تو تقریباً 1 کروڑ. یہ کاسٹ آف پی ایچ ڈی ہے. ہم بات کر رہے تھے, پھر میرا وہی سوال, اگر میں آپ کا یہ جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کی میرے سامنے رپورٹ ہے جو پی ایچ ڈی پروڈیوس ڈیورنگ 2005 to 2009, اس میں ایگریکلچر اینڈ ویٹرنری سائنسز, جی, آرٹس اینڈ ہیومینٹیز, بایولوجیکل اینڈ میڈیکل سائنس, بزنس ایجوکیشن, انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی, فزیکل سائنسز اور سوشل سائنسز کو اگر ہم دیکھیں, اگر ہم اس کو دیکھیں تو پھر وہی سوال ہے کہ اتنا پیسہ خرچ کر کے ہم نے کون سی ایسی چیز حاصل کی جس کا ہمیں فائدہ ہوا ہو مینگوز کے علاوہ. آپ کو چلے پر ایگریکلچر کو اب میں چھوڑ دیتا ہوں, اب میں آئی ٹی پر آ جاتا ہوں. آپ کو پتا ہے, آئی ایم شیور کافی لوگوں کے پاس یہاں پہ آئی فون ہوگا اور بلیک بیری. کتنے لوگوں کے پاس آئی فون اور بلیک بیری ہے؟ آپ کو پتا ہے سب سے بڑی جو لارجسٹ سیلنگ اپلیکیشن جو ہے بلیک بیری کی, وہ پنجاب کی آئی ٹی کمپنی جو ہماری یونیورسٹی کے نئے گریجویٹس ہیں, انہوں نے ایک کمپنی بائی دا نیم آف 5 ریورز مینس پنجاب, وہ سب سے لارجسٹ سیلنگ اپلیکیشن ہے بلیک بیری کی, جسے فوٹو شاپ اپلیکیشن ہے, وہ لاہور میں بنا ہے. وہ پی ایچ ڈی کر کے ہیں جی, یہ ہمارے ویلیو ایڈیشن ہے, یہ ہماری ماسٹرز پی ایچ ڈیز اور ریسرچ کا یہ آؤٹ پٹ ہے. وہ میرے پاس ڈیٹا جیب میں نہیں ہے پر آؤٹ پٹ ہے. اسی طریقے سے آئی فون کی ایک اپلیکیشن ہے جو ہمارے نسٹ میں یہاں پہ ڈیولپ ہوئی ہے اور آئی فون نے اڈاپٹ کیا, اور وہ بھی پورے گوگل اور اس میں آ چکا ہے کہ ون آف دا لارجسٹ سیلنگ اپلیکیشنز آف آئی فون ہے. تو میں نے آئی ٹی کے آپ کو صرف 2 ایگزامپلز دیے ہیں. آپ بولیں تو اور فیلڈوں میں بھی میں آ جاؤں. مجھے تو میرا انٹرسٹ ہی کچھ اور ہے, میں غریب آدمی ہوں. میرا انٹرسٹ ہے گندم کی پیداوار کو بڑھانا, میرا انٹرسٹ ہے گنے کی پیداوار کو بڑھانا, میرا انٹرسٹ ہے دالوں کی پیداوار کو بڑھانا, میرا انٹرسٹ ہے کہ مرچ اچھی ہو جائے, میرا انٹرسٹ ہے کہ اگر مرچ کی جو آپ کے علاقے میں مرچ اگتی ہے, مرچ کو اگر بیماری لگ جائے تو میں ایسا کوئی رستہ نکال لوں کہ مرچ بیماری سے بچ جائے. میں تو چھوٹا سا آدمی ہوں, میرے چھوٹے چھوٹے خواہشات ہیں, کیونکہ آپ کروڑوں روپے دے رہے ہیں پی ایچ ڈی, تو میرا آپ چاہے تو میں میٹھا گلاب کا ایگزامپل دے دوں یا تیز مرچ کا دے دوں. دیں I want it. Because میں گلاب کا ایگزامپل دیکھ رہا ہوں پی ایچ ڈی پنجابی, پی ایچ ڈی فارسی, پی ایچ ڈی اردو, پی ایچ ڈی غالب. مجھے سے کیا ملنا ہے؟ یہ اب نہیں ہو رہا ہے. آپ میرا خیال سے اپنی جنریشن کا ڈیٹا اٹھا کے دکھا رہے ہیں. No, it is your website, sir. It is your website. نہیں, your website, sir. سوشل سائنسز کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. We are very strong proponent of social sciences. Let me tell you, because پاکستان کا جو سارا سوشل فیبرک تباہ ہوا ہے وہ صرف اس لیے ہوا ہے کہ سوشل سائنسز پہ فوکس نہیں کیا گیا ہے. اور ہم ایک بات پہ ہم زور نہیں دے رہے جی کہ ہم ہائر ایجوکیشن کمیشن اردو کو ذریعہ تعلیم بنانے کو تیار نہیں ہے. ہم بات فیبرک کی کرتے ہیں, سوسائٹی کی کرتے ہیں, ملک کی بہتری کی کرتے ہیں, یہاں پہ چیزوں کو بنانے کی کرتے ہیں, اور لینگویج جو ضرورت ہے اس پہ ہم بات کرنے کو تیار نہیں. پہلے آپ لینگویجز کو اپنے اسکولوں اور کالجوں میں تو انٹروڈیوس کرتے ہیں, وہی میں بات بولوں گا, وہ ہماری جورسڈکشن ہے. جب نیچے سے آپ لینگویج, فزکس اور کیمسٹری اور سوشیولوجی پڑھ کر آئیں گے تو اس کے بعد یونیورسٹی میں پڑھ سکتے ہیں. صاحب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کا رول کیا ہے. جب میں پڑھتا تھا کالج میں, یونیورسٹی میں, مجھے آپ کی ضرورت نہیں تھی اپنی ڈگری کو سرٹیفکیشن کے لیے, مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی. بہت اچھا ہے کہ یہ اب ہو گیا ہے, ساری جعلی ڈگریاں بند ہو گئی ہیں. سنیں یہ آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جعلی ڈگری کا کلچر کنٹینیو کریں. آپ اپنے ملک کی خود توہین کر رہے ہیں یہ بات کہہ کے. آپ اتنی اہم پوسٹ پہ ہیں اور آپ یہ بات ان کیمرے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ساری ڈگریاں. نہیں, میں نے بولا آپ کیا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ہو جائے. میں نے یہ بولا, میں جو چاہ رہا ہوں پھر دوہراتا ہوں, ہم نے جو ویریفائی کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ آتھینٹک ڈگری ہے, اور آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میری خواہش تو وہی ہے کہ وہی یہ ملک, اس کا پیسہ ان مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے جو واپس آ کے اس ملک کی بہتری کے لیے استعمال ہو. آپ نے جو مثالیں دیں, آپ نے مثالیں دیں وہ افراد کی ہیں. ممکن ہے چند لوگ اس علم کو حاصل کر کے اپنے گھروں کو بڑا بنا سکیں, ممکن ہے زیادہ پیسہ کما سکیں, لیکن میرا ایشو وہی ہے, مائی کنٹری, مائی پیپل. جو پیسہ آپ استعمال کر رہے ہیں اربوں روپیہ, اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے پاکستان کے عام عوام. جی, میں نے عام عوام کا سب سے بڑا, نہیں میں بتاتا ہوں, ایک منٹ دیکھیں. پی ایچ ڈی کا آپ نے بھی سوال پوچھا اور میں نے فوکس اس لیے کیا کہ میرا بلیف یہی ہے
کہ چاہے وہ اسکول ہو, چاہے کالج ہو, چاہے یونیورسٹی ہو, یہ بلڈنگیں بنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب تک وہاں پہ ٹیچرز اور فیکلٹی نہیں ہو. سب سے امپورٹنٹ چیز جو اسپرٹ ہوتی ہے کالج کی, یونیورسٹی کی, وہ اچھی فیکلٹی ہوتی ہے. اور چونکہ یہ یونیورسٹی ہوتی ہے جہاں پہ نالج کریشن ہوتی ہے, ریسرچ ہوتی ہے, ہماری فیکلٹی کے لیے پی ایچ ڈی ضروری ہے. پی ایچ ڈی جب ہوگی تو آپ یونیورسٹیوں بڑھا سکیں گے. پاکستان میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایکسیسیبلٹی جس کو بولتے ہیں, اپورڈ اکنامک موبلٹی جب ہو سکتی ہے کہ جب ہمارے لوگ مڈل کلاس جب کریٹ ہو سکتے ہیں کہ جبکہ ایک تال عام ہائر ایجوکیشن ہو کہ ہر ایک کی ریچ میں ہو. وہ اس وقت نہیں ہے. جب آپ ہائر ایجوکیشن کو عام کریں گے, اور وہ جب بھی عام ہو سکے گا کہ آپ جب زیادہ یونیورسٹیز کھولیں گے اور زیادہ آپ کی فیکلٹی ہوگی تو ہماری اپورڈ اکنامک موبلٹی ہوگی, ہماری مڈل کلاس کریٹ ہوگی. اور جب مڈل کلاس پڑھا لکھا پاکستان آئے گا تو پاکستان میں میجورٹی مسئلے جو ہیں گورننس سے ریلیٹڈ, کرپشن سے ریلیٹڈ, وہ سب سالو ہو جائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیں, جب آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں تو کیوں نہیں ہم اس کو بیچ پاتے, کیوں نہیں یہ اس بات کا آپ جواب دے پا رہے کہ جو آپ پی ایچ ڈی پروڈیوس کر رہے ہیں اس کی کوالٹی اچھی نہیں ہے؟ میں نے تو نہیں بولا کہ کوالٹی اچھی نہیں ہے, میں نے تو بولا کہ اب کوالٹی نہیں, میں نے نہیں بولا, میں نے بولا اب کوالٹی ہماری پاکستان کے اندر ہی. میں نے 15 سال امریکہ میں ایز اے فل پروفیسر پڑھایا, نیو یارک میں. لیٹ می ٹیل یو کہ پاکستان میں اس وقت, اور یہ آپ لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو پی ایچ ڈی اگر آگے چل کے کرنا چاہتے ہیں, پاکستان میں پی ایچ ڈی لینے کا سٹینڈرڈ اس وقت امریکن یونیورسٹی کے سٹینڈرڈ سے زیادہ ٹف ہے. ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں پھر میں کیا پڑھ رہا ہوں پاکستان میں جو چھپ رہا ہے, اس میں تو یہ لکھا جا رہا ہے کہ جو پی ایچ ڈی آپ پیدا کر رہے ہیں اس میں آپ کوالٹی کو نہیں مدن رکھ رہے, کوانٹٹی کو رکھ رہے ہیں. ممکن ہے میں غلط پڑھ رہا ہوں. بالکل آپ ڈس ایگری آپ کے ساتھ میں کرتا ہوں. میں آپ کو یہ ایکسپلین نہیں کر سکتا ہوں کہ جو میں نے بولا کہ جو سٹینڈرڈز ہمارے پی ایچ ڈی ڈگری لینے کے ہیں وہ ورلڈ سٹینڈرڈ سے زیادہ ہیں. ہم بریک پہ جاتے ہیں اور بریک سے واپس آ کے ہم اپنے گفتگو کو یہ جاری رکھیں گے. پتہ جائے گا نہیں, میرے ساتھ پہ آئے گا. اگر آپ کو پتا ہے کہ فنڈ وقت پہ انہیں نہیں ملے, نئے لوگوں کو ہم نہیں بھیج رہے ہیں, ہم نئے لوگوں کو نہیں, لیکن جو لوگ چلے گئے, ایک ڈگری کا ڈیوریشن ہوتا ہے 3 سے 5 سال. ایچ ای سی والے جعلی ڈگریوں کی بھرمار روکنے میں ملک میں کیوں ناکام رہے ہیں؟ ہماری ایجوکیشن میں سر جب ہم لوگ حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو صرف کاپیاں کالی کرنے کا نام ہے. ویئر از دا پریکٹیکل؟ Ascend P1. ویلکم بیک. خواجہ گفتگو ہو رہی ہے ڈاکٹر جاوید لغاری صاحب سے. لغاری صاحب, جو اسٹوڈنٹس ایچ ایس سی کے اسکالرشپ پہ باہر جاتے ہیں, جی, یہ شکایت بھی آئی کہ انہیں انسٹالمنٹ نہیں دی جاتی, اور بعض کا ایسی خبریں بھی آئیں کہ انہیں وہاں پہ اپنی سروائیول کے لیے مقامی طور پہ یا مزدوری کرنی پڑی ہے یا کسی سے مدد مانگنی پڑی ہے. اور ایک بہت بڑا واقعہ چائنا کے حوالے سے ہے کہ وہاں پہ کچھ دوست بچے پڑھنے گئے اور ان کے پاس پیسے بھی نہیں تھے, اور ایک بچے کی ڈیتھ کی ریزن بھی غالباً یہ کہی جاتی ہے. جب اتنا پیسہ آپ کے پاس ہے, آپ جیسا اچھا آدمی یہاں موجود ہے, آپ کے اتنے اچھے افسر موجود ہیں, تو یہ واقعات جو ہوتے ہیں ان کا کیا طریقہ کار سوچا ہے کہ ایسے واقعات نہ ہوں؟ آئی ایم شیور آپ نے ایک بہت پرانی فلم دیکھی ہوگی, اس کا نام تھا 7 لاکھ. آپ لوگوں نے نہیں دیکھی ہوگی, آپ لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے. میں پیدا ہوا تھا. آپ نے دیکھی ہے 7 لاکھ؟ 7 لاکھ کون؟ سبیہ سنتوش کی تھی. سبیہ سنتوش, بڑی یادداشت ہے سبیہ سنتوش. اس میں ڈفرنٹ 7 لاکھ کا بنگلہ ہے, آپ کو وہ انہیریٹنس میں ملے گا, لیکن اس میں آپ رہ نہیں سکتے. تو اسی طریقے سے تھا, آپ کے پاس 7 لاکھ اس زمانے میں بہت بڑی رقم ہوتی تھی کہ بینک میں آپ کے پاس 7 لاکھ ہوں گے, آپ خرچ نہیں کر سکتے. تو ایچ ای سی کے ساتھ یہی ہے کہ آپ جو اخباروں میں پڑھتے ہیں وہ صرف ایک بجٹڈ فگرز پڑھتے ہیں, وہ پیسے ہیں جو ہم خرچ نہیں کر سکتے. تو یہ جو مسئلہ آپ بول رہے ہیں, اب آپ ادبار نہیں کریں گے, لیکن آپ کو آن ریکارڈ پلیس کرنا چاہتا ہوں, پیسے ہمیں ریلیز بائی دا کوارٹر ہوتے ہیں. لاسٹ کوارٹر جو اس سال کا گزرا ہے, پچھلے 3 مہینے, جس سے اسٹائپنڈس ہم لوگ منتھلی اسٹائپنڈس ہمارے جو اسکالرس کی میں بات کر رہا ہوں, 10,000 اسکالرس ہیں اس وقت ہمارے جو اسٹائپنڈس میں. پچھلے 3 مہینے سے ہم بینک نہیں ہیں, ہمیں 3 مہینے سے پیسے گورنمنٹ آف پاکستان نے نہیں دیے. ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے بات بیان دے دیا یہاں پہ. جی, جو بیچارہ سویڈن میں بیٹھا ہے, جو چائنا میں بیٹھا ہے, جو امریکہ میں بیٹھا ہے, اس کو پتا پڑے کہ کہ پیسہ ملا نہیں تو وہ بیچارہ کیا کرے, تو کیا کرے گا؟ ہم تو روز ریمائنڈ کرتے ہیں فائنانس منسٹری کو کہ ہمیں پیسہ دے تو آگے بھیجیں. آپ صرف ریمائنڈ کریں اور وہ بیچارہ بالکل طلع کرتا رہے. ہم نوٹ تو نہیں چھاپ سکتے نا, ہم اسٹیٹ بینک تو نہیں ہے نا. تو پھر کیا آرگنائزیشن ہے یہ؟
آپ انہیں باہر نہ بھیجیں. اگر آپ کو پتا ہے کہ فنڈ وقت پہ انہیں نہیں نئے بھیجیں لوگوں کو ہم نہیں بھیج رہے ہیں, ہم نئے لوگوں کو نہیں, لیکن جو لوگ چلے گئے, ایک ڈگری کا ڈیوریشن ہوتا ہے 3 سے 5 سال. جو لوگ 3 سال پہلے گئے, 4 سال پہلے گئے, 5 سال کیا کریں, ان کا کیا قصور ہے؟ یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا, میں حکومت سے پوچھ رہا ہوں. حکومت کون ہے؟ فائنانس منسٹری سے میں پوچھ رہا ہوں. میں ہوں, لیکن میں نوٹ چھاپ نہیں سکتا ہوں. حکومت فنڈ نہیں دے رہی. حکومت فنڈز نہیں دیے. کیوں نہیں دے رہی؟ وہ حکومت سے سوال پوچھیں جو دینے والے ہیں. آپ کو کیا بتاتے ہیں جو اب آپ کاغذ پہ لکھ کے بھیجتے ہیں؟ ہم کاغذ پہ لکھ کے بھیجتے ہیں, وہ بولتے ہیں کہ وہ اگلے ہفتے دے دیں گے اور اگلے ہفتے دے دیں گے اور اگلے ہفتے دے دیں گے. 28 جون کو نئے وزیر اعظم نے کہا کہ آپ کو پیسے مل جائیں گے. جی بالکل, بریکنگ نیوز آپ کے ٹیلی ویژن جیو پہ بھی بہت اچھی چلی تھی. میں آفس میں بیٹھا ہوا تھا, مجھے بڑی خوشی ہوئی. 12 ارب روپے تھے, پیسہ نہیں ملا. صرف 2 ارب ملے, 10 ارب نہیں ملا. بریکنگ نیوز کا فائدہ ہوا. آپ ایسی بریکنگ نیوز نہیں چلایا کریں نا, پھر یہ بھی بریکنگ نیوز چلایا کریں کہ صرف 2 ملے 12 نہیں ملے. کیا یہ حقیقت ہے کہ 80% پی ایچ ڈی اسکالرس کے تھیسس پبلک اور پرائیویٹ یونیورسٹیوں سے غائب ہیں؟ نہیں, صحیح نہیں ہے. کتنے پرسنٹ؟ نمبرز مجھے پرسنٹیج کچھ پتا نہیں ہے. اس وقت ہمارے پاس ریپوزیٹری ہے آن لائن. پرانے پی ایچ ڈیز بھی جب انٹرنیٹ اور کمپیوٹروں سے پہلے تھے, وہ بھی ہم نے اسکین کر کے کاپیاں ڈال دی ہیں. کچھ کاپیز ابھی تک ہمیں یونیورسٹی سے نہیں ملی ہیں, جو پرانی والی ہوتی تھی بیفور یہ کمپیوٹرز ڈیٹا بیس سافٹ ویئر میں ہوتا تھا. سافٹ ویئر والے سارے جو نئے پی ایچ ڈیز ہیں وہ 100% ڈیٹا ہمارے پاس ہے. جو پرانے پی ایچ ڈیز ہیں, جتنے پی ایچ ڈی آپ نے کروائے ہیں تمام کی تمام اویلیبل ہیں, کاپیز ہیں انٹرنیٹ کے اوپر بھی اویلیبل ہیں. میں دیکھ سکتا ہوں کہ کیا کیا گیا ہے. پرانے والوں کے نہیں دیکھ سکتے اس لیے کہ وہ ابھی تک ہمیں سے مراد مجھے ذرا بتا دیجیے گا. جب کمپیوٹرز اور انٹرنیٹ 71 72 سے پہلے کا ذکر. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بھگوڑے ریسرچ اسکالرس کے کوائف جمع کرنے کے سلسلے میں ایچ ایس سی نے کام شروع کیا تھا. غالباً 150 کی نشاندہی کی تھی جنہوں نے ایم ایس سی, ایم فل یا پی ایچ ڈی میں داخل لے کر لاکھوں روپے کے اسکالرشپ حاصل کیے, لیکن اپنے ریسرچ پروجیکٹ مکمل نہیں کیے تھے. ان کے خلاف آپ نے کیا کارروائی کی؟ 150 کا فگر میرے پاس نہیں ہے. ڈیفینیٹلی وائلیشنز ہوتی ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو باہر جاتے ہیں, کمپلیٹ نہیں کرتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں. کچھ بیماری کی وجہ سے آتے ہیں. کچھ ہماری وومن ہوتی ہیں جن کی شادی ہو جاتی ہے, وہ گیو اپ کر لیتی ہیں. تو دیر آر سرٹن رولز. اسکالرشپ کمیٹیز ہیں ہماری, آن اے کیس بائی کیس بیسز, آن کمپیشنیٹ گراؤنڈ ان کو دیکھتے ہیں. لیکن جو لوگ بالکل بھاگ جاتے ہیں اور کمپلیٹ نہیں کرتے ہیں, ان کے خلاف ہم لوگ ایکشن لیتے ہیں. ایک بانڈ ہوتا ہے. اور جو ریگولر کیسز ہیں ان میں سے ہمارے پاس صرف اور صرف جو آپ نے 800 کا فگر دیا تھا جن لوگوں نے 12 کمپلیٹ کر لی ہیں, اس میں سے ہمارے پاس صرف 12 کیسز ہیں وائلیشن. سر بیماری تو ایک ریزن سمجھ آتی ہے. یہی میں نے بولا نا, کمپیشنیٹ گراؤنڈ پہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں. شادی کر کے اسکالرشپ بھی لے جائے, شادی کر کے پھر واپس آ جائے, کوئی نہ کوئی تو قانون, وہ ہم فالو اپ کرتے ہیں. بالکل. پیسے واپس لیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک دن میں وہ ہمیں چیک لکھ دیتے ہیں انسٹالمنٹ کے بیسس پہ, یس ہمیں پیسے ملے. میرا خیال ہے ہم آڈینس سے سوال لے لیں. بالکل لے لیں. جی آپ کا سوال بیٹے. سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایچ ای سی والے جعلی ڈگریوں کی بھرمار روکنے میں ملک میں کیوں ناکام رہے ہیں؟ جس کا دل کرتا ہے 7-8 لاکھ روپے لگا کے جعلی ڈگری بنواتا ہے, وہی نیشنل اسمبلی میں چلے جاتے ہیں. اس ملک کی تقدیر کو کیا بدلیں گے وہ لوگ؟ ایچ ای سی اور ان یونیورسٹیوں نے یہ جعلی ڈگریاں نہیں دی. یہ جعلی ڈگریاں وہ ہیں کہ جو لوگ پیٹرول پمپوں پہ خریدتے ہیں یا کو کسی اور طریقے سے لیتے ہیں یا خود چھاپ دیتے ہیں. ہمارے پاس جو ڈگری ویریفیکیشن کی آتی ہے, چاہے وہ جس کی بھی, اور ہم سب کو برابر ٹریٹ کرتے ہیں, چاہے وہ ملک کا صدر ہو یا وہ کسی علاقے کا نائب کاسب ہو. ڈگری ہمارے پاس آتی ہے, ہم ان کو ویریفائی کر کے بیچتے ہیں کہ یہ ڈگری جعلی ہے یا یہ کریڈیبل ڈگری ہے. نیکسٹ کویسچن. سر وجاہت بخاری, جناب مسلم لاء کالج سے ہوں, اور میرا سوال ہے سر این ٹی ایس کے حوالے سے کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ مدرسے سے پڑھ کے آیا, اس نے وہاں سے تعلیم حاصل کیا ہے, اور ایک کسی بھی یونیورسٹی سے آیا اور میتھمیٹکس میں پڑھا ہے, تو این ٹی ایس کا سیم پیپر ہوتا ہے دونوں کے لیے, تو ایک مدرسے والا یا ایک اردو میڈیم, وہ ان کے ساتھ کیسے کمپیٹ کرے گا, ان کے ساتھ کیسے چل سکتا ہے؟ بہت ہی آپ نے ویلڈ سوال اور اچھا سوال پوچھا ہے. یہ ایک ایشو ہے جو باقاعدہ اس کو ہم نے ریز کیا ہے اور اس کو ہم لوگ سالو کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس پرابلم کو ہم لوگ سالو کر دیں گے کہ چاہے جو مدرسہ سے ڈگری لے کر آتا ہے یا یونیورسٹی سے آتا ہے, دونوں لوگ ایلیجیبل ہوں کہ وہ این ٹی ایس ٹائپ ٹیسٹ پاس کر سکیں اور ایم فل اور پی ایچ ڈیز کے لیے جا سکیں. ڈاکٹر صاحب میں بریک پہ جا رہا ہوں, اور بریک سے واپس آ کے گفتگو کے سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے. فاضلات جائے گا نہیں, میرے ساتھ رہے. ہر سال بیرون ملک سے کہتے ہیں تعلیم کے نام پہ قرضہ لیا جاتا ہے, مگر وہ تعلیم میں کوئی خاطر خواہ ترقی نہیں نظر آتی ہمیں, کہتے ہیں. ہماری ایجوکیشن میں سر جب ہم لوگ حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو صرف کاپیاں کالی کرنے کا نام ہے. ویئر از دا پریکٹیکل؟ پاکستان کی جو یونیورسٹیز ہیں ان کی فیسز میں دن بہ دن زیادہ سے زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے, تو کیا ایک غریب کا حق نہیں ہے کہ وہ تعلیم حاصل کر سکے؟ اسمارٹ فون سیریز بائی کیو موبائل.
ویلکم بیک حضرات. ہم سوال لے رہے تھے آڈینس سے اور واپس چلتے ہیں ان کے پاس. جی. ہر سال بیرون ملک سے کہتے ہیں تعلیم کے نام پہ قرضہ لیا جاتا ہے مگر وہ تعلیم میں کوئی خاطر خواہ ترقی نہیں نظر آتی ہمیں کہتے ہیں. جو قرضہ ہر سال لیتے ہیں اس کا وہ ڈائریکٹلی بینکس دیتی ہیں, اس کا ایچ ای سی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی ریکارڈ بھی نہیں ہوتا ہے کہ کس کو وہ ملا ہے اور کیا وہ پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا, یہ ہمارے پاس نہیں ہے ریکارڈ, نہ ہماری جورسڈکشن میں ہے. آپ کا سوال بیٹے. میرا کوسچن ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کا جو رزلٹ ہے یہ دن بدن ایک اس کی پرسنٹیج کم ہی ہوتی جا رہی ہے. انہوں نے کوئی کوٹا رکھا ہوا ہے یا پھر اس کے اگینسٹ جو دوسری پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں یہ 100% رزلٹ دے رہی ہیں؟ 134 یونیورسٹیز ہیں, میرے پاس یہ کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ کتنا پرسنٹیج ان کا پاس کا ہوتا ہے اور کتنے پاس نہیں کر سکتے ہیں, نہ میرے پاس کوئی پرائیویٹ یونیورسٹیز کا ڈیٹا ہے. پر آپ کو پتا ہے کہ کچھ پرائیویٹ یونیورسٹیز بڑے اسٹرکٹلی انفورس کرتے ہیں بیکاز وہ یوزلی فی بھی زیادہ چارج کرتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں گے کہ پرائیویٹ یونیورسٹی جیسے پر لمز ہیں ان کے اسٹینڈرڈز بھی کافی ٹف ہوں گے. اور پنجاب یونیورسٹی میں یہ ہے کہ بیکاز ان کے ساتھ ایفیلیٹڈ کالجز بھی بہت ہیں پورے پنجاب میں, تو ہو سکتا ہے کہ کافی حد تک ڈراپ آؤٹس بھی ہوتے ہوں جو کہ آپ لوگ فائنل ریزلٹس میں اس کو نہیں دیکھتے. یہ آپ کا سوال. سوال یہ ہے کہ ایم فل کا اسٹوڈنٹ ہوں لاسٹ 2 ایئر سے فیڈرل اردو یونیورسٹی میں, فزکس میں یہ فرسٹ ٹائم لانچ کیا گیا تھا. سر ہمارا تھیسس بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے آلموسٹ, اور ہم نے ریسرچ ادر یونیورسٹی سے کی ہے, لیکن ابھی تک ہماری رجسٹریشن نہیں ہوئی ہے. رجسٹریشن ابھی تک ہماری رجسٹریشن یونیورسٹی نے نہیں کی ہے. یعنی ہم اپنے ٹیچر سے کہہ چکے ہیں اور اس میں ڈپارٹمنٹ کا کوئی فالٹ نہیں ہے کیونکہ دے آر کنسرنڈ ود دا کراچی کیمپس, اور وہ کہتے ہیں کہ کراچی والے اس کی رجسٹریشن ہی نہیں کر رہے ہیں. میں سوال سمجھا نہیں, آپ کہہ رہے ہیں 2 سال سے آپ ایم فل کر رہے ہیں اور آپ کی رجسٹریشن نہیں ہوئی ہے؟ پراپر جو رجسٹریشن ہوتی ہے وہ نہیں ہوئی ہے, جسٹ انہوں نے ہمیں انرول کر لیا ہے, فیسز بھی سبمٹ کر لی ہیں اور اب تو تھیسس بھی سبمٹ ہو رہے ہیں. نہیں, یہ تو ایک میجر وائلیشن ہے. آپ مجھے ای میل سیپریٹلی بھیجیں and I'll solve that problem. اور سر یہ ہمارا میں نے تو کوئی کیس نہیں سنا ہے کہ آپ 2 سال سے تھیسس بھی ہو گیا ہے اور 2 سال سے کرتے آ رہے ہو, رجسٹریشن نہیں ہے یونیورسٹی میں. رجسٹریشن نہیں ہوئی ہے. نہیں, یہ آپ مجھے سیپریٹلی دے دیں. میں بھی وہ ویلڈ نہیں ہے نا جو آپ انڈیجینس ہے. میں نے ایسا کوئی کیس سنا نہیں ہے پہلے. چلیں سر آپ کنفرم کر دیں. ضرور. آپ کا سوال. سر میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں ہم لوگ جو ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں وہ سر ہماری لائف میں آگے جا کے ٹوٹلی پریکٹیکلی یوز ہوتی ہے, لیکن ہماری ایجوکیشن میں سر جب ہم لوگ حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو صرف کاپیاں کالی کرنے کا نام ہے. ویئر از دا پریکٹیکل؟ ایجوکیشن کی چوائس تو آپ کی ہوتی ہے کہ آپ کیا فیلڈ میں جا رہے ہیں اور کون سا کالج چوز کر رہے ہیں. ایجوکیشن ہمیشہ ریلیونٹ ہونی چاہیے اور اسکل بیسڈ ہونی چاہیے کہ کل کے دن آپ گریجویٹ کرتے ہیں تو آپ کو کوئی امپلائمنٹ مل سکے. یہ جو پرانا زمانہ تھا کہ جو بی اے بی ایس سی بی کام لوگ کرتے تھے اور آج بھی کر رہے ہیں کالجز میں, ان کو میں بولتا ہوں بابو ڈگریز. ان ڈگریز کی آج کل کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اسکل بیسڈ ڈگری کریں, آپ پروفیشنل ڈگری کریں اور آپ کی انشاءاللہ امپلائمنٹ ہوگی. آپ کا سوال بیٹے. میرا بیسک سا کویسچن یہ ہے کہ یونیورسٹیز میں کئی دفعہ وزٹنگ فیکلٹی کو ہائر کیا جاتا ہے, ایسے پروفیسر حضرات جو دوسرا فلور بھی نہیں چڑھ سکتے, وہ ایسے اسٹوڈنٹس کو وزٹنگ لیکچرر کے طور پر رکھ لیتے ہیں وہ جا کے ان کو دوسری جا کے کلاسز لیں اور پیسے وہ خود بٹورتے ہیں, لیکن آگے انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو ہی وزٹنگ لیکچرر کے طور پر رکھا ہے. بالکل آپ نے ویلڈ سوال پوچھا ہے اور یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. وزٹنگ کا جو آئیڈیا ہوتا ہے وہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ جب تک ایک یونیورسٹیز ایڈورٹائز کرے پراپرلی اکارڈنگ ٹو دا رولز اینڈ پروسیجرز کہ سال میں اگر ایک دفعہ کرتے ہیں یا 6 مہینے کے بعد کرتے ہیں, جو بھی ویکنٹ پوزیشن ہے ان کو امیڈیٹلی ایڈورٹائز کر کے پرماننٹ پوزیشن کرنی چاہیے. کوئی بھی وزٹنگ پوزیشن 6-9 مہینے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. بالکل ویلڈ پوائنٹ ہے, یہ بالکل ایک وائلیشن ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے. میں بالکل ایکشن لوں گا. آپ مجھے یونیورسٹیز کے نام بتا دیں. آپ کا سوال. انڈس گروپ آف کالج سے بلانگ کرتی ہوں. میرا کوشچن یہ ہے کہ ایچ ای سی کا صرف یہی کام ہے کہ مین سٹیز کی ایجوکیشن پہ دھیان دینا, اور جو بیکورڈ ایریاز ہیں جیسے دیہی علاقے ہیں ان کی ایجوکیشن کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہاں پہ بچے ہیں وہ بھی پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں, ان کی تعلیم کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میرے خیال سے کرنٹلی ایچ ای سی نے جتنا بیکورڈ ایریاز کے لیے کام کیا ہے پچھلے چند سالوں میں, کہ ہم نے کیمپسز اور یونیورسٹیز ایسے علاقوں میں کھولی ہیں جو آپ نے نام بھی نہیں سنا. ہم نے شرنگل میں کھولا ہے, سوات میں یونیورسٹی کھل گئی ہے, مردان میں کھلی ہے, ڈی آئی خان کے الگ کیمپسز کھل گئے, تربت, لورالائے, گوادر, یہ ساری جگہ ہیں کہ جو بیکورڈ ایریاز ہیں, جو انڈر ڈیولپڈ ایریاز ہیں, وہاں پہ ہم لوگوں نے یونیورسٹیز کھولی ہیں پچھلے چند سالوں میں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو فنڈنگ کٹ ہوئی ہے اس کا جو سب سے زیادہ جو امپیکٹ ہوگا, نیگیٹو امپیکٹ, وہ انہی یونیورسٹیوں میں ہوگا جو بیکورڈ علاقوں میں ہیں اور جو نئی کھلی ہیں. اس لیے کہ جو شہروں میں ہیں وہ لوگ اپنے ریسورسز پھر بھی ریز کر سکتے ہیں, بیکورڈ والے نہیں کر سکتے. آپ کا سوال. میرا نام عاصم رضا ہے, میں شفا کالج آف میڈیسن کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایچ ای سی تمام شعبوں کو فائنانس کر رہی ہے,
لیکن جو میڈیکل کا شعبہ ہے جس کا انسانیت سے بڑا گہرا تعلق بلکہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے, تو اس کو اتنی اسکالرشپس اور اتنے فنڈز نہیں دیے جاتے جتنے کہ باقی فیلڈس کو دیے جاتے ہیں پوسٹ گریجویشن کے لیے. تو اس کا کیا مطلب مسئلہ ہے, اس کو حل کسی طرح نہیں کیا جا سکتا اس کو زیادہ دے کر؟ نہیں, آپ انفارمیشن آپ کے پاس غلط ہے. جو ہماری ایچ ای سی کے انڈر ڈائریکٹلی جو میڈیکل یونیورسٹیز ہیں اس میں کنگ ایڈورڈ ہے, خیبر ہے, یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز ہے, ڈاؤ ہے, لیاقت میڈیکل یونیورسٹی ہے, چانڈکا ہے, ان کو ڈائریکٹلی ہم لوگ فنڈنگ کرتے ہیں اور ان کے اسکالرز بھی جاتے ہیں اور ان کی ریسرچ فنڈنگ بھی ہوتے ہیں. آپ لوگ جو ہیں وہ ایک ایفیلیٹڈ کالج ہے, ایفیلیٹڈ کالجز کو ہم لوگ فنڈ نہیں کرتے ہیں. نیکسٹ کویشچن. سر یہ جو میرا سوال ہے کہ جب آپ ریسرچ کے لیے فنڈنگ کرتے ہیں, جو پرنسپل انویسٹیگیٹرز ہیں, جو پی ایچ ڈیز ہیں, ان کو جو ینگ ریسرچرز ہیں اسپیشلی, سو وائی دیر از اے ڈفرینشیشن بٹوین پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز؟ پبلک یونیورسٹیز کو حکومت بھی فنڈ دیتی ہے, ان کو زمین بھی ملتی ہے, ہمیں تو نہیں دیتی. تو ہمیں ریسرچ کے لیے فنڈنگ کی یونیورسٹی ہے نا سر. میں نے پی ایچ ڈی کیا جاتی ہے ورکنگ ان شفا کالج آف میڈیسن. اوکے ٹھیک ہے. تو وہاں پہ جو ریسرچرز ہیں ان کو آپ فنڈنگ نہیں دیتے, فی الحال نہیں دیتے. تو اس کے اوپر آپ تھوڑا سا اگر تھوڑا دھیان دے دیں. تو اس کا جواب وہی ہے جو میں نے پہلے دیا تھا. جی جی. جہاں تک ریسرچ فنڈنگ کا تعلق ہے, جی جی, ہم دونوں پبلک اور پرائیویٹ یونیورسٹیز کو دیتے ہیں ریسرچ فنڈنگ, لیکن جو ایفیلیٹڈ کالجز ہیں ان کو ہم ریسرچ فنڈنگ نہیں دیتے ہیں. جی آپ کا سوال. سر میرا سوال یہ ہے کہ فیڈرل اردو یونیورسٹی کی اپنی زمین نہیں ہے, سالانہ کرائے کی بلڈنگ میں وہ 3 کروڑ روپے سالانہ پے کر رہی ہے. ابھی کچھ یونیورسٹیز کو تو پورے سیکٹر ملے ہیں, لیکن فیڈرل اردو یونیورسٹی نے اپنے فنڈ سے 80 کنال زمین لی ہے جو انتہائی کم ہے, جس سے ہائی اسکول تو بن سکتے ہیں لیکن یہ ایک یونیورسٹی نہیں بن سکتی جس کی ایچ ای سی کے رینکنگ میں 6 نمبر پہ اس معیار اور ریسرچ میں آئی ہو. جی, پاکستان میں بڑی لیئرز ہوتی ہیں. پاکستان کی گورنمنٹ کا سسٹم میں آپ کو بتا دوں, زمین جو ہوتی ہے زمین وہ پروونسز کو بلانگ کرتی ہے, پروونشل گورنمنٹس کی ہوتی ہے. تو اور اسلام آباد میں زمین جو ہے وہ سی ڈی اے کی ہوتی ہے, ایون فیڈرل گورنمنٹ کی نہیں ہوتی ہے. تو جہاں تک زمین کی ایشو ہوتی ہے, کہیں پہ بھی یونیورسٹی بالکل نہیں کھل سکتی ہے, چاہے فیڈرل یونیورسٹی ہو چاہے پروونشل یونیورسٹی ہو, جب تک ایک پروونشل گورنمنٹ اس کو زمین نہیں دیتی ہے. اسلام آباد میں بھی جب تک سی ڈی اے کسی کو زمین نہیں دے گی, اس میں کسی کی جورسڈکشن نہیں ہے, نہ ایچ ای سی کی ہے نہ یونیورسٹی کی ہے. سی ڈی اے انفارچونیٹلی پہلے زمین دیتی تھی اور اپنی من مانی پرائس پہ. اب سی ڈی اے زمین سیکٹرز میں اویلیبل ہی نہیں ہے, اور اگر وہ دیتے بھی ہیں تو اتنی ہائی پرائس کوٹ کرتے ہیں کہ یونیورسٹیز اور ایچ ای سی افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہ ہمارے ساتھ ایک لاجسٹک ڈیفیکلٹی ہے جس کی وجہ سے کافی, صرف آپ نے تو ایک فیڈرل اردو کا ایگزامپل دیا, میں آپ کو اور یونیورسٹیز کے بھی ایگزامپل بتا دوں جن کے پاس زمینیں نہیں ہیں. اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو ہم نے پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ بھی اٹھایا ہے اور سی ڈی اے کے ساتھ بھی اٹھایا ہے کہ آپ ہمیں زمین دیں اور ریزنیبل پرائس پہ دیں. ہم لوگ کمرشل اینٹیٹی نہیں ہے. سر ایک یونیورسٹی کو یونیورسٹی ڈکلیئر کرنے کا منیمم کرائٹیریا کیا ہے؟ ہم بولتے ہیں کہ زمین کا اگر سوال ہے منیمم 10 ایکڑز آف لینڈ ہونا چاہیے. وہ کیسے بن گئی اور 6 نمبر پہ بھی آ گئی؟ نہیں, تو فیڈرل اردو یونیورسٹی کا کیمپس کراچی میں ہے, اوریجنلی کالج تھا اور ان کے پاس بہت لینڈ وہاں پر ہے, میجورٹی اسٹوڈنٹس وہاں پر ہے. انہوں نے اسلام آباد میں اپنا کیمپس کھولا ہے, اور جب کیمپس کھولا تھا تو ایک رینٹل بلڈنگ میں کھولا تھا, اور جب سے پچھلے سالوں سے وہ لگے ہوئے ہیں زمین کے لیے, ان کو رینٹل نہیں ملی تو انہوں نے خریدی. رینٹل بلڈنگ میں کیمپس کھولنے کی اجازت ہے؟ رینٹل بلڈنگ میں کیمپس کھولنے کی فار دا ٹائم بینگ, جب وہ کیمپس کی اگر زمین لے کے بنا کے شفٹ ہونا چاہتا ہے تو ہم لوگ. ٹائم بینگ کی ڈیوریشن کتنی ہوتی ہے؟ ایک کنسٹرکشن کی جو ڈیوریشن ہوتی ہے اینی ویئر فرام 1 to 3 years. آپ کا سوال. فیڈرل اردو یونیورسٹی سے میرا تعلق ہے, اور میرا کوشچن سر آپ سے یہ ہے کہ پاکستان کی جو یونیورسٹیز ہیں ان کی فیسز میں دن بہ دن زیادہ سے زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے, تو کیا ایک غریب کا حق نہیں ہے کہ وہ تعلیم حاصل کر سکے سر؟ کاش یہ سوال آپ میرے سے نہیں, یہ فائنانس منسٹری سے پوچھتے. میں پورا بلیو کرتا ہوں کہ جو ہماری پبلک یونیورسٹیز ہیں, جو سرکاری یونیورسٹیز ہیں, اس میں فیس وہی رہنی چاہیے جو ہے اور بڑھنی نہیں چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی جو ہمارے ملک میں فائنینشیل کرنچ پڑ رہا ہے اور جو یونیورسٹیز کو پیسے نہیں مل رہے ہیں, یونیورسٹیز مجبور ہو رہی ہیں کہ یا تو وہ اپنی انرولمنٹ کم کر دیں, یا ڈپارٹمنٹس بند کر دیں, یا فیس کچھ بڑھا دیں. تو وہ مجبوری کی وجہ سے کر رہے ہیں. بالکل آپ لوگوں کا حق ہے, آپ لوگ ٹیکسز دیتے ہیں, ٹیکسز میں آپ کو ایجوکیشن ملنی چاہیے, آپ کو تو فری ایجوکیشن ملنی چاہیے, یہ آپ لوگوں کا حق ہے.
لیکن انفارچونیٹلی یہ نہیں ہو رہا ہے اور اسی وجہ سے یہاں پہ پرائیویٹ یونیورسٹیز کھل گئی ہیں جو آپ سے زیادہ پیسے لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے آخری سوال, جن یونیورسٹیوں کو ہائر ایجوکیشن کمیشن ریکگنائز کرتا ہے جی, کیا آپ مجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ ان تمام معیارات کو پورا کرتی ہے جس کے لیے ان کو چارٹر دیا گیا ہے؟ بالکل, جس یونیورسٹیز کو ایچ ای سی ریکگنائز کرتی ہے اور وہ ایچ ای سی کے ویب سائٹ میں ان یونیورسٹیوں کا نام اور ان کا کیمپسز کا نام ہے, بالکل اس میں وہ منیمم انفراسٹرکچر اور کرائٹیریا اور فیکلٹی موجود ہے, اور اس یہی ہائر ایجوکیشن کا رول ہے. شکریہ, بہت بہت شکریہ جاوید صاحب آپ کا.